سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ حضرت محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نجیب الطرفین حسینی سادات میں سے ہیں، یعنی ان کی ماں بھی حسینی سیدہ ہے اور ان کے والد بھی حسینی سید ہیں، یعنی ماں اور باپ دونوں حسینی ہیں۔ اور خاص بات ان کے سلسلے اور شجرہ نسب کی یہ ہے کہ کسی خوش نصیب کے شجرہ نسب میں دو امام ہوتے ہیں اہل بیت کے شجرہ نسب کے اندر، کسی کے شجرے میں 3 ائمہ اہل بیت ہوتے ہیں، کسی کے شجرہ نسب میں 4 ائمہ اہل بیت ہوتے ہیں، لیکن حضرت محبوب الہی کا شجرہ نسب ایسا اعلیٰ شجرہ نسب ہے کہ 11 ائمہ اہل بیت حضرت امام نظام الدین اولیاء کے شجرہ نسب کے اندر موجود، یعنی کہ جیسے بعض لوگ حسینی سادات ہوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر ان کا سلسلہ نسب جو ہے پھر حضرت امام زین العابدین کے بعد کسی اور طرف چلا جاتا ہے، یعنی ائمہ اہل بیت جو یہ 11 امام ہیں ان کے نام نہیں آتے، پھر کہ کوئی امام باقر کی اولاد میں سے تو پھر کوئی اور شاخ نکل جاتی ہے، کوئی امام جعفر صادق کی اولاد میں سے تو پھر کوئی الگ شاخ نکل جاتی ہے، لیکن حضرت محبوب الہی کا شجرہ نسب جو ہے امام علی، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، یعنی یہ سارے ائمہ اہل بیت حضرت محبوب الہی کے شجرہ نسب میں شامل ہیں۔ یہ بخاری سادات میں سے ہے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، اور جب آپ کے دادا اور آپ کے نانا جو ہے وہ بخارا سے ہجرت کر کے لاہور تشریف لائے اور لاہور کے بعد پھر یہ حضرات بدایوں شریف جسے مدینۃ الاولیاء کہتے ہیں، ہندوستان میں اتر پردیش میں ایک بہت مبارک شہر ہے جس کو بدایوں کہتے ہیں، اور وہ مدینۃ الاولیاء کہلاتا ہے، اولیاء کا شہر کہلاتا ہے، اولیاء کی بستی، وہاں پر لاہور سے پھر یہ حضرات تشریف لائے اور آپ کے والد بزرگوار حضرت محبوب الہی کے والد بزرگوار سید احمد الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدایوں کا قاضی مقرر کر دیا گیا، اور آپ کے نانا نے اپنی بیٹی رابعہ عصر، ولیہ عصر، بلکہ عظیم ولیہ حضرت سیدہ زلیخا، آپ کی والدہ کا نام زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح آپ کے والد بزرگوار کے ساتھ کر دیا۔ جب ایسا صدف اور ایسی سیپ نصیب ہو تو اس کے بعد پھر اندر کا موتی بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ حضرت محبوب الہی کی والدہ سیدہ زلیخا خاتون رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عظیم خاتون تھی، ولیہ تھی۔ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میرے بچپنے میں میری تربیت میری ماں نے بڑی عظیم شان سے کی، بلکہ جب آپ کے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، آج بھی بدایوں شریف میں آپ کے والد بزرگوار کا مزار مبارک موجود ہے، تو فرماتے ہیں کہ میرے والد کا جب وصال ہو گیا تو پھر کچھ اچھے حالات گھر کے نہیں رہ گئے، ماں نے چرخہ کاٹ کر میری پرورش کی، کئی دن تک فاقے سے رہتے ہم لوگ، ماں اور بیٹے کئی دن تک فاقے سے رہتے، لیکن جس دن فاقہ ہوتا اس دن ماں کبھی یہ نہیں کہتی کہ بیٹا ہم فاقہ کریں گے، بلکہ جس دن فاقہ ہوتا اس دن ماں کہتی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ جب ماں کہتی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں میں سمجھ جاتا کہ اب کھانا نہیں ملے گا، اور کئی دن تک کے جب فاقہ نہیں ہوتا تو پھر وہ جو جملے کی لذت تھی، ماں کے جملے کی لذت کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، جب کئی دن تک کے کھانا ملتا رہتا تو میں ماں سے سوال کرتا امی ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے، امی ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے۔ ایک ماں کا انداز تربیت دیکھیں، اور بلکہ اللہ اکبر یہ بات میں نے کبھی عرض کی تھی لیکن آج بالخصوص خواتین سن رہی ہے تو میں ان سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جب قدوری مکمل ہوئی اور بدایوں شہر کے لیول پر جب میری تعلیم کی تکمیل ہوئی تو اس وقت میرے استاد نے فرمایا کہ بیٹے
علماء کے اور موجودہ دور کے قانون کے مطابق ہم تمہاری دستار بندی کریں گے، تمہاری دستار ہوگی، تو تم اپنی امی سے کہنا کہ اتنے پیسوں کا انتظام کریں کہ دستار بندی کی جائے۔ تو میں نے پوچھا کہ دستار میں کیا ہوتا ہے؟ تو کہا کہ امامہ باندھا جاتا ہے، امامے کا انتظام کریں، اور جو علماء اور مشائخ امامہ باندھنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو جس وقت حضرت محبوب الہی گھر گئے اور ماں سے کہا امی میری دستار ہے، اور استاد نے کہا کہ علماء اور مشائخ کے لیے دعوت کا انتظام کرنا ہے اور دستار بندی کے لیے یعنی امامے کے کپڑے کا انتظام کرنا ہے، تو ماں نے کہا بیٹا کچھ دن کی مہلت اپنے استاد سے لے لو، اس لیے کہ ہمارے پاس اتنی رقم نہیں اور اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم دستار بازار سے خرید کر کے لائیں، اس لیے تمہاری دستار میں خود جو ہے وہ تیار کروں گی۔ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں دن کو میری ماں چرکا کاٹتی تھی اور رات کو میری امی میرے لیے دستار تیار کرتی تھی۔ اس طرح میری دستار بندی ہوئی اور چرکا کاٹ کے کچھ پیسے تیار، کچھ پیسے جمع ہوئے اور مزید پیسوں کی ضرورت تھی، تو میرے استاد نے اس میں پیسے بڑھا کر کے اپنی طرف سے ملا کر کے جو ہے وہ انتظام کیا، اور جب دستار مجھے باندھی گئی تو میں نے اپنے اساتذہ کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ جب میں نے سر رکھ دیا تو وہاں پر بہت سے اولیاء تھے، انہوں نے فرمایا کہ جھکنے والے کو خدا بلند کرتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کا یہ جھکنے والا بچہ کل کا سلطان المشائخ ہوگا۔ پھر حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ دلی تشریف لائے، اور دلی آنے کے بعد 20 سال کی عمر میں صرف آپ دلی تشریف لائے، اور دلی جب 20 سال کی عمر میں تشریف لائے وہ فرماتے ہیں کہ میری پڑھائی اب مکمل ہو رہی تھی، یعنی کہ اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ میری مکمل ہو رہی تھی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن استاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور استاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد اس نے جو ہے وہ ایک بزرگ کی تعریف شروع کی، حضرت شیخ زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی اس نے تعریف شروع کی، بہت باتیں کی اس نے، میری توجہ اس طرف نہ ہو سکی، لیکن جیسے ہی اس نے اپنے موضوع کو اور عنوان کو تبدیل کیا اور اس نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا ذکر شروع کیا۔ یہ پہلی مرتبہ میں نے فرید الدین گنج شکر کا نام سنا تھا، اس گنج شکر کے نام میں ایسی شکر کی حلاوت تھی کہ میرا دل اس نام کی طرف مائل ہو گیا اور میں کان لگا کے سننے لگا، کہا خدا جانے اس میں کیا چاشنی تھی، کیا حلاوت تھی۔ واللہ آج بھی اہل دل بابا صاحب کی طرف کھنچتے ہیں، اور صرف مسلمانوں کے نہیں، گرو نانک جیسے آدمی نے بابا فرید کی تعریف کے اندر کتنے دوہے کہے ہیں، اب بابا فرید سے بہت متاثر تھے گرو نانک، تو بابا فرید کے نام میں ان کی ذات میں خدا نے عجیب چاشنی رکھی ہے، عجیب لذت رکھی ہے۔ شاید میں نے کبھی آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ حضور غریب نواز کہتے تھے سرکار قطب الدین بختیار کاکی سے کہ بابا قطب تم نے ایسے شاہباز کا شکار کیا ہے کہ اس کی وجہ سے قیامت تک تمہارا نام زندہ رہے گا۔ وہ ہے بابا فرید، فرد فرید، کائنات ولایت کے اندر لاسانی ذات، سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر، فرید ملت والدین، شیخ الاسلام والمسلمین، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ سرکار بابا فرید کے نام میں خدا جانے کیا چاشنی تھی کہ میرا دل ان کی طرف مائل ہوا۔ فرماتے اس کے بعد بس خیال فرید رہنے لگا۔ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ فرماتے ہیں پھر خیال فرید رہنے لگا، 20 سال کی عمر ہی میں خیال فرید رہنے لگا، بلکہ مجھے اتنا خیال تھا بابا فرید کا کہ ہر نماز کے بعد میں یا فرید مولانا فرید پڑھتا رہتا، اور سونے سے پہلے بھی یہ میں وظیفہ پڑھتا، نام پڑھتا۔ خدا جانے حضرت محبوب الہی پر لوگ کیا فتویٰ چسپا کریں گے، اس لیے کہ ہم یا فرید حق فرید کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو شرک ہے، اور جن لوگوں نے کائنات کو شرک سے نکالا ہے ان لوگوں نے بھی یا فرید کے نعرے لگائے ہیں۔ بہرحال اس طبقے کی طرف تو توجہ ہونی بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ جب یاروں کا ذکر ہو تو پھر اغیار کا تذکرہ کیسا، جب یار آ جائے تو پھر محفل میں اغیار کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو بہرحال بابا فرید کا ذکر وہ فرماتے، نماز کے بعد پڑھتے، پتہ چلا کہ پیر کے نام میں کیا برکت ہے۔
اور بابا فرید جیسا پیر. فرماتے پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں جو ہے اپنی تکمیل علم کے بعد تعلیم مکمل کرنے کے بعد پھر میں نے بابا فرید کی طرف اجودن کا سفر کیا. اجودن کی سرزمین کی طرف میں نے سفر کیا بابا فرید سے ملنے کے لیے. فرماتے ہیں کہ جیسی میں گیا تو صورت دیکھ کر کے میں اور شیدا ہو گیا اور بہت محبت پھر پیر کی دل میں بیٹھ گئی اور پھر میں نے بیعت کا شرف حاصل کیا. جب میں نے شرف بیعت حاصل کیا پہلی محفل کے اندر اللہ اکبر، اب بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں جب میں شامل ہوا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں پیر کے ملفوظات کو جمع کروں، حضرت جو کہے اس کو لکھ لیا کروں. اور وہ تو روشن ضمیر تھے بابا فرید. حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جیسے مجھے خیال آیا فرمایا بیٹے جو مرید اپنے پیر کے ملفوظات کو جمع کرتے ہیں ان سے خوش نصیب لوگ نہیں. جو لوگ اپنے پیر کے ملفوظات کو جمع کرتے ہیں ان سے خوش نصیب لوگ کوئی نہیں. اور فرمایا محمد احمد تیری شان یہ ہے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا، کوئی لمحہ دن میں رات میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس لمحے میں اللہ میرے دل میں یہ بات نہ ڈالتا ہو کہ نظام الدین جو ہے وہ اللہ کا زندہ ولی ہے. میرے دل میں یہ بات ڈالی جاتی ہے ہر لمحہ تیرے متعلق کہ تو اللہ کا زندہ ولی ہے اور یہ وہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت رچی بسی ہے. تیرے متعلق میرے دل میں یہ بات آتی ہے. اور پھر فرماتے ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے پھر مجھے نصیحت فرمائی. فرمایا بیٹا یہاں سے جب دلی جانا تو دلی کے اندر ریاضت اور مجاہدے کی طرف توجہ کرنا اور بہت ریاضت کرنا، بہت مجاہدے کرنا. اور فرماتے ہیں بابا فرید نے مجھے یہ بھی وصیت فرمائی کہ نظام الدین، حالانکہ اس وقت آپ کو نظام الدین نہیں کہا جاتا تھا، اس وقت آپ کو محمد احمد بدایونی کہا جاتا تھا، لیکن چونکہ ہماری زبانوں پر اب یہی نام ہے اور آپ اور ہم اسی نام سے انہیں پہچانتے ہیں، اس لیے میں پہچان کے لیے جو ہے وہ یہی نام لوں گا. حالانکہ بابا فرید نے انہیں محمد احمد بدایونی کے نام سے مخاطب فرمایا. فرمایا نظام الدین روزہ نصف طریقت ہے، یعنی کہ اگر آدھا تصوف آدھی طریقت اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ صرف روزے سے نصیب ہو جاتی ہے، اس لیے کثرت سے روزوں کا اہتمام کرنا. اور فرمایا پھر آدھا معاملہ حج اور نماز اور دیگر اوراد و وظائف ہے، یعنی جو روزوں کو لازم پکڑ لے اللہ تبارک و تعالیٰ تصوف اور طریقت میں اس کو آدھا اور نصف حصہ یوں ہی عطا فرما دیتا ہے. فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے روزوں کو لازم پکڑا اور میں روزانہ روزہ رکھتا تھا، حتیٰ کہ صرف ایک روٹی سے افطار کرتا اور وہی ایک روٹی جو ہے میری 24 گھنٹے کے لیے کافی ہو جاتی. فرمایا جب میں دلی آیا پلٹ کر کے تو پھر کوئی مجھے نہیں پہچانتا تھا اور میں کسی کو نہیں پہچانتا تھا. میں دلی کے اندر جو ہے وہ مصروف رہا، اوراد و وظائف میں، عبادت میں مشغول رہا، استغراق کی، ذکر اذکار کی، اللہ کی محبت کی ایسی کیفیت مجھ پر طاری تھی کہ دل میرا سب کی طرف سے اچاٹ تھا. ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ میں دلی چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں، دلی چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں، عافیت کی جگہ رہوں. تو میں نے اللہ سے دعا کی مولا میری رہنمائی کر کہ میرا کوئی مقام ہو، کوئی ٹھکانہ اور دلی سے ہٹ کر ہو. تو مجھے یہ بتایا گیا کہ گیاس پورا جاؤ، جسے گیاس پور بھی کہا جاتا ہے، گیاس پورا جاؤ وہیں پر قیام کرو. فرماتے اس سے پہلے میں نے گیاس پور کبھی نہیں سنا تھا، گیاس پورا کا نام کبھی نہیں سنا تھا. اور فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے دوست سے ملنے گیا، اس کے گھر پہ پہنچا تو میں نے اس سے پوچھا فلاں کہاں ہے؟ تو کہا کہ وہ گیاس پور گئے ہوئے ہیں. تو میں نے اس شخص کے دوسرے دوستوں کو کہا کہ یہ گیاس پور کدھر ہے مجھے بتاؤ. اور جب میں وہاں گیا تو پھر میں وہیں رہنے لگا. آج کل جہاں حضرت محبوب الہی کا مزار ہے پہلے اس کا نام گیاس پور تھا، گیاس پورا تھا، بعد میں اب یہ بھی دلی میں شامل ہو گیا. بلکہ نظام الدین وہاں کیا گئے، ان کے قدم کی برکت سے وہ جو کنارے کا حصہ تھا آج وہ دلی کا قلب بن گیا، دلی کا دل بن گیا ہے، جس علاقے میں محبوب الہی آرام فرما رہے. اسی کو کہتے ہیں ولی کی کرامت کہ اگر وہ جنگل میں جاتا ہے تو جنگل کو منگل کر دیتا ہے.
حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ غیاسپور میں رہنے لگے. کئی دن تک تو آپ ایسے ہی رہے. اس کے بعد پھر آپ نے خانقاہ بنائی. فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ میں اپنے پیر بابا فرید سے ملنے کے لیے گیا اور 7 مرتبہ آپ کے وصال کے بعد آپ کے مزار پر حاضری دینے کے لیے گیا. اس طرح کل میں 10 مرتبہ اپنے پیر کی بارگاہ میں دلی سے اجودن کی سرزمین پر حاضر ہوا، یعنی پاک پٹن کی سرزمین پر. آج کل جو وہ اجودن جو پاک پٹن جو وہ تقسیم کے بعد پاکستان میں چلا گیا ہے، اس وقت تو وہ اکھنڈ بھارت کی وجہ سے ہندوستان ہی کے اندر تھا. بابا فرید فرماتے ہیں کہ مجھے خیال رہتا تھا کہ ہندوستان کی ولایت میں کسے دوں، کیونکہ بزرگان چشت کا حال تھا. ہندوستان کی ولایت غریب نواز کے ہاتھ میں تھی. ہندوستان کی ولایت غریب نواز کے ہاتھ میں تھی. غریب نواز نے اپنے وصال سے پہلے ہندوستان کی ولایت بابا قطب کو سونپی. پھر بابا قطب الدین بختیار کاکی نے ہندوستان کی ولایت بابا فرید الدین گنج شکر کو سونپی. پھر بابا فرید الدین گنج شکر کو خیال رہتا تھا اب ولایت ہند کا والی کون ہوگا، کس کو سونپی جائے گی. وہ فرماتے میں سوچتا رہتا تھا کہ کس کو سونپوں. پھر مجھے اچانک میرے دل پر اللہ نے یہ بات ڈالی، ابھی رکو فرید، اس لیے کہ نظام الدین راستے میں ہے، ہندوستان کی ولایت کا حقدار وہی ہے. وہ کہا کہ میں تمہیں ہندوستان کی ولایت سونپتا ہوں، ہندوستان کے تم والی رہو گے. تو سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پھر بابا فرید کے بعد والی ہندوستان قرار دیا گیا. اور اللہ نے پھر وہ مقام اور وہ مرتبے عطا فرمائے حضرت نظام ملت والدین خواجہ نظام الدین اولیاء کو کہ آپ نے وہ کرامتوں کا صدور، وہ ظہور ہوا.